عید الاضحیٰ کی ایک مبارک صبح تھی۔ سورج کی نرم روشنی مدینہ منورہ کے افق پر پھیل چکی تھی۔ ہر طرف خوشی، شکر گزاری اور ذکر الہی کی صدائیں بلند تھیں۔ عورتیں، مرد سب عید کی نماز کی تیاری میں مشغول تھے۔ دلوں میں خوشی، چہروں پر رونق اور زبانوں پر ایک ایسی صدا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی نورانی ماحول میں ہمارے پیارے نبی سردار دو جہاں رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا فرمائی۔ ہزاروں صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے نہایت خشوع اور عاجزی سے نماز مکمل کی۔ وہ نماز جو صرف رسم نہیں بلکہ سنت ابراہیمی کی یاد اور اطاعت الہی کا عملی مظہر ہے۔ نماز کے بعد لوگ قربانی کے لیے اپنے جانوروں کی طرف متوجہ ہوئے، مگر مدینہ کی اس مقدس زمین پر سب سے بلند، سب سے عظیم قربانی کا وقت آ چکا تھا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ ابھی عید کی خوشبو فضا میں باقی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دو خوبصورت سفید موٹے تازے دمبے لائے گئے۔ یہ کوئی عام دمبے نہ تھے، یہ جانور خاص طور پر چنے گئے تھے، مضبوط، صحت مند سینگ والے، ان کے جسم میں چمک، آنکھوں میں وقار اور ظاہری طور پر مکمل۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اس منظر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ان دمبوں کو نرمی سے زمین پر لٹایا گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں چھری تھامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ادب، محبت اور توجہ سے چہرہ آسمان کی جانب بلند کیا اور زبان رسالت سے کلمات جاری ہوئے جو ہر عاشق رسول کے دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ، یہ قربانی میری طرف سے ہے۔ پھر ایک لمحے کو رکے اور اگلا جملہ فرمایا، جو تا قیامت امت کے غریبوں کے لیے ایک نور بن گیا، اور یہ دوسری قربانی میری امت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، جو پیسے کی کمی کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے، جن کے پاس مال دولت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جھک گئیں، چہرہ نور سے جگمگا اٹھا، اور پھر ان دو دمبوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح فرما دیا۔ ایک دمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور دوسرا دمبا ان تمام غریب، بے بس اور لاچار مسلمانوں کی طرف سے جن کے دلوں میں قربانی کی چاہت تو ہے مگر وسائل کی کمی آڑے آتی ہے۔ یہ ہے لمحہ صرف ایک ذبح کا عمل نہ تھا، یہ قربانی کا حقیقی پیغام تھا۔ یہ اعلان تھا کہ اسلام میں مال سے زیادہ نیت کی قیمت ہے۔ یہ محبت کا اعلیٰ ترین اظہار تھا جو ایک نبی اپنی امت کے لیے کر سکتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا، اے اللہ، میری قربانی اور میری امت کے ان غریبوں کی قربانی کو قبول فرما۔ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ یہ قربانیاں تیرے حکم کی اطاعت میں ہیں، تو ان کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کی۔ پیارے ناظرین، یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب ہر دل کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے، ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے، اور اگر ممکن ہو تو ان کو اپنے گھر کی دعوت دے کر ان کی میزبانی کی سعادت حاصل ہو جائے۔ ایسی ہی ایک تمنا ایک صحابی کے دل میں جاگی۔ ایک دن جب وہ اپنے گھر آیا تو دل جذبات سے لبریز تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج میں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دوں۔ یہ میرے لیے، تیرے لیے اور ہمارے گھر کے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی سعادت ہوگی۔ بیوی کے چہرے پر بھی نور آ گیا، محبت سے بولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی تو ہمارے لیے عزت کی بات ہے، ضرور بلائیے، میں کھانے کی تیاری کرتی ہوں۔ صحابی نے فوراً چھری اٹھائی اور گھر کے ایک پالتو بھیڑ کو ذبح کر دیا۔ بیوی نے گوشت صاف کیا اور محبت و آداب سے کھانے کی تیاری میں مشغول ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، آپ جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیے، تب تک میں کھانا تیار کر لیتی ہوں۔ صحابی کے دل میں خوشی تھی، قدموں میں تیزی، آنکھوں میں چمک۔ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا، اس محبوب ذات کو بلانے جن کی ایک جھلک بھی
دلوں کو بدل دیتی ہے۔ مگر پیارے ناظرین، گھر کے اندر ایک اور کہانی بن رہی تھی۔ صحابی کے 2 چھوٹے بیٹے تھے، ایک چھوٹا شاید 3 یا 4 سال کا اور بڑا اس سے 2 سال بڑا۔ وہ دونوں معصوم نادان کھیل میں مشغول تھے، مگر بڑے بیٹے نے ابا کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس منظر نے اسے حیرانی میں ڈال دیا تو اس کے معصوم ذہن میں ایک سوال نے جنم لیا، کیا میں بھی ایسے کر سکتا ہوں؟ ابا کے جاتے ہی اس نے چھوٹے بھائی کو بلایا اور معصوم لہجے میں کہا، بھائی، شاید کاش تو ہوتا اور دیکھتا کہ ابو نے کیسے ذبح کیا۔ میں تجھے دکھاؤں؟ چھوٹے بھائی کی آنکھیں حیرانگی سے کھل گئیں۔ وہ بے خبر نرمی سے بولا، ہاں ہاں، مجھے بھی دکھاؤ۔ بڑے بیٹے نے وہیں چھری اٹھائی اور دل میں کوئی بری نیت نہیں کی، صرف وہی منظر دہرانا چاہا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ابا نے کیا تھا۔ اس معصوم نے چھری چھوٹے بھائی کی گردن پر پھیر دی اور خون کا فوارہ چھوٹا۔ چھوٹا بچہ چیختا تڑپتا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ماں کچن میں کھڑی تھی۔ جب بچے کی دردناک چیخیں اس کے کانوں میں پڑی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوڑی۔ سامنے جو منظر دیکھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ چھوٹا بیٹا خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا اور بڑا ہاتھ میں چھری لیے سمٹا ہوا کھڑا تھا۔ ماں نے چیخ کر کہا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ ڈرے ہوئے بیٹے نے آنسوں سے بھیگی آنکھوں سے بچنے کے لیے وہ چھت کی طرف بھاگا۔ سانسیں پھولی ہوئی تھی، قدم لڑکھڑاتے ہوئے، اور جیسے ہی چھت پر پہنچا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر پڑا۔ ایک اور چیخ، ایک اور سانحہ۔ ماں جب دوڑی تو دوسرے بیٹے کی لاش بھی سامنے تھی۔ اب وہ ماں جس نے کچھ دیر پہلے نبی کے لیے کھانا پکانے کا ارادہ کیا تھا، اب اپنے دونوں بیٹوں کی لاشوں کے سامنے کھڑی تھی۔ زمین کانپ رہی تھی، آسمان جیسے چیخنے کو تیار تھا۔ دل صبر کا دامن چھوڑ رہا تھا، مگر وہ ماں اس صدمے سے کانپتی ہوئی اپنی آستینوں سے آنسو پونچھتی اور کہتی ہے، میں نے اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کیا، مگر جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور نبھاؤں گی۔ میرے نبی میرے در پر آئیں گے اور میں ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گی۔ اس نے دونوں بچوں کی لاشوں کو نرمی سے اٹھایا، دوسرے کمرے میں رکھا اور ان کے چہروں پر کپڑا ڈالا، دروازہ بند کیا، دوبارہ کچن میں جا کر کھانا مکمل کیا۔ پیارے ناظرین، کچھ دیر بعد وہ مقدس لمحہ آیا جس کا اس گھر نے برسوں سے خواب دیکھا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے اپنے کپڑے سنوارے، چہرے سے آنسو کے نشان چھپائے اور ایک مسکان سجائی۔ دروازہ کھولا، سامنے شوہر تھا اور اس کے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ نور کا ایک سیلاب گھر میں داخل ہوا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دیدار کرنا خود جنت کی نظاروں جیسا ہے، آج اس غریب گھر کی دہلیز پر جلوہ فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت سے گھر کے ایک سادے سے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ بیوی نے شوہر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور الگ لے جا کر ساری داستان سنا دی۔ بولی، دل مضبوط رکھنا میرے حبیب، جو صدمہ ہم پر آیا ہے وہ کسی پہاڑ سے کم نہیں، مگر یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان ہیں، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو۔ ہمارا غم، ہماری آزمائش سب بعد میں۔ شوہر نے بھی صبر کا دامن تھام لیا، آنکھیں بھر آئیں لیکن چہرے پر اطمینان رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کے لیے برتن لے کر حاضر ہوا۔ بیوی نے وہی کھانا پیش کیا جو اس نے اپنے دونوں بچوں کی لاشوں کے درمیان بیٹھ کر پکایا تھا۔ محبت، اداب اور آنکھوں میں صبر کی روشنی کے لیے وہ دسترخوان بچھایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا اور جیسے ہی پہلا لقمہ توڑا، آسمانوں سے نور کا نزول ہوا۔ فرشتے وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اس کھانے کو اس وقت تک نہ کھا سکیں جب تک میزبان کے دونوں بیٹے بھی آ کر آپ کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے سر اٹھایا، محبت سے اپنے میزبان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اپنے دونوں بیٹوں کو بلاؤ تاکہ ہم سب مل کر کھانا کھائیں۔ صحابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل میں ٹوٹے ہوئے غم کے کانٹے چبھنے لگے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے باہر کھیلنے گئے ہیں، شاید ابھی نہ لوٹیں، آپ بسم اللہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور جلال سے فرمایا، یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب صحابی کے صبر کا دل غمگین ہو کر کانپتی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دونوں بیٹے انتقال کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لبوں پر خاموشی اور دل میں دعا کا جذبہ جاگ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے جنازے یہاں لے آؤ۔ صحابی خاموشی سے
उठा, वहीं दो मासूम जिन्हें अभी कुछ देर पहले माँ ने कफन की जगह एक कपड़ा उड़ाया था, अब उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पेश किया जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, वो हाथ जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, वो जुबान जिसके अल्फाज को अर्श सुनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, है अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, इनके वालिदैन तेरे हबीब की मेज़बानी में लगे हैं, इनके सब्र और इनकी अताअत और मेरे दिल के दुख का वसीला तो इन बच्चों को वापस जिंदगी अता फरमा। और फिर वो मंजर भी शाया जो क़यामत तक दुनिया के लिए ईमान का निशान बन गया। दोनों बच्चों ने हिलना शुरू किया, चेहरे पर जिंदगी की रोशनी लौट आई, आंखें खुली और दोनों मासूम बैठ गए जैसे नींद से जागे हों। माँ बाप दौड़े, सीने से लगाया, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, आओ मेरे बेटो, दस्तरखान पर आ जाओ, आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे। वो दोनों बच्चे जिन्हें माँ ने कफनाया था, अब वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उस घर की छत खुशी से लरज रही थी, फरिश्ते झुककर सलाम कर रहे थे और रब की रहमत उस घर को ढांप चुकी थी। प्यारे नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।